الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جن شخصیات کا انتخاب فرمایا انسانیت کی اصلاح کے لیے، وہ ہیں انبیاء علیہ السلام، اور ان انبیاء کو جو اللہ پاک نے ساتھی عطا فرمائے وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابی چونکہ پیغمبر کی ملاقات ایمان کی حالت میں کرتے ہیں اور پھر اسی حالت پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، تبھی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب اور مقام یہ صحابیت کا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد پھر امت کے مقتدر طبقات میں مجتہدین اور فقہا ہیں، اور باقی لوگ پھر انہی کی فقہ، انہی کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے بعد ائمہ مجتہدین۔ یہ اہم ترین شخصیات ہیں۔ ان میں جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ چھوٹا اور بڑا کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے۔ یا تو آپ نے اس دورہ تحقیق المسائل میں پڑھ لیا ہے یا پڑھیں گے، یا وقت کم ہوا اور سارے عقائد پر گفتگو نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ العزیز تخصص میں آپ اس عقیدے کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے محفوظ ہونے کا۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے نامہ اعمال میں باقی اللہ تعالیٰ رہنے نہیں دیتے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو محفوظ کا معنی یہ ہے کہ ایسا گناہ جو کسی انسان میں اور وہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کا باعث بنے، کرام کے نامہ اعمال میں ایسا گناہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، ان کی توبہ کو سچی توبہ کے طور پہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد ائمہ مجتہدین ہیں۔ ائمہ مجتہدین کے بارے میں ہمارا عقیدہ نہ معصوم ہونے کا ہے، نہ محفوظ ہونے کا ہے، بلکہ مأجور ہونے کا۔ مأجور کا معنی کہ ائمہ کرام اور مجتہدین سے اجتہادی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس غلطی پر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں، چونکہ اس
اس طرح نہیں ڈٹ جاتے کہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مجتہد کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہوتا کہ میرے تمام اجتہادات درست ہیں۔ مجتہد کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محنت کی حد تک اجتہاد کو درست سمت پہ لے جانے کی کوشش کی ہے، اور اگر مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو مجھے بتایا جائے۔ اس لیے مجتہد جب یہ بات کرتا ہے کہ بھئی میری یہ بات قرآن کریم کے مطابق ہے، حدیث پاک کے مطابق ہے، اور بطور تحدی اور چیلنج اس کو میدان میں رکھ لیتا ہے، یہ مجتہد کی شان ہے۔ اب دیکھیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ جب نبی نہیں ہوگا تو صحابی نبی کی صحبت سے ہوتا ہے، تو پھر صحابی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ کے آنے پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اور آپ کے جانے پہ صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ اب نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ ہی کوئی صحابی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہے جو مجتہد مطلق ہے، جو اصول بھی اپنے بنائے اور پھر اصولوں سے فروع کا استنباط بھی خود کرے۔ مجتہد مطلق شرعاً محال نہیں، لیکن عادتاً محال ہے۔ ایسا مجتہد اب دنیا میں پیدا ہو، یہ بظاہر ناممکن ہے۔ اس لیے اب جس شخص نے بھی اجتہاد کا دعویٰ کرنا ہے، اس نے اصول گزشتہ مجتہدین ہی سے لینے ہیں، ان سے پھر اپنے اصول نکالتا رہے، ٹکراتا رہے، پھڈا ڈالتا رہے تو الگ بات ہے۔ باقی مجتہد مطلق اب بظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے جب لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں تو کبھی نبی کی ذات پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور عصمت انبیاء پر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے پھر بعض لوگ جواب نہیں دے پاتے یا الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی اعتراض صحابہ کرام پر کر دیتے ہیں، اور اس پر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے یا جواب نہیں دے پاتے یا الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور یا پھر اعتراضات مجتہدین پہ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کیا کوئی مجتہد اب نہیں ہو سکتے؟ تو ہم کہتے ہیں بھی آپ اجتہاد کے نام پہ الحاد کا دروازہ نہ کھولیں، اجتہاد کے نام پر الحاد کا دروازہ نہ کھولیں۔ مجتہد کی ضرورت اس لیے ہے کہ گزشتہ بعض مسائل پر تحقیقات نہیں ہوئی، تو کوئی شخص اجتہاد کر کے جدید مسائل پہ تحقیق کرے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن گزشتہ دور میں جن مسائل پر تحقیق ہو چکی ہے، کوئی شخص اجتہاد کے نام پر ان مسائل کا انکار کرنا شروع کرے تو اس کی تو ہم اجازت نہیں دے سکتے نا۔ اجتہاد کا معنی تو نئے پیدا ہونے والے مسئلے پر تحقیق ہے، اور الحاد کا معنی گزشتہ ثابت شدہ تحقیق شدہ مسائل کا انکار، اس کا نام الحاد ہے۔ تو لوگ کرنا الحاد چاہتے ہیں اور دعویٰ اجتہاد کا کر دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ بس اوقات اجتہاد الحاد میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے وہ الحادات کو اجتہادات سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اجتہاد الگ چیز ہے اور الحاد یہ الگ چیز۔ اب یہ جو ہم لوگ ہیں طلباء یا بعد والے علماء، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ پیغمبر کی عصمت کو عصمت سمجھیں اور عصمت انبیاء کی حفاظت کریں، صحابہ کرام کی حفاظت کو سمجھیں اور اس کا پھر بھرپور دفاع کریں، ائمہ کرام کے اجتہادات کو سمجھیں اور ائمہ کرام کے ان اجتہادات کی حفاظت کریں۔ یہ ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے، اور اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس دائرے کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ اس لیے میں طلبہ کرام کو، علماء کرام کو یہ بات بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے محقق نہیں،
ہم اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے ناقل ہیں، ہم محقق نہیں، ہم ناقل ہیں۔ ہم کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا مسئلہ نئی تحقیق کی روشنی میں پیش نہیں کرتے، بلکہ اپنے پرانے عقائد اور پرانے مسائل انہی کو پیش کرتے ہیں اور پھر سمجھا دیتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے نقل اور ایک لفظ ہے شرح۔ ہم اپنے اکابر کے علوم کو آگے منتقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان میں جو بات نہیں سمجھ آتی اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو ہم نقل بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح بھی کرتے ہیں۔ تو آپ طلبہ کرام اپنے اکابر کے علوم کے ناقل بنے اور شارح بنے، مزید تحقیقات کر کے محقق بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اکابر کے علوم کو صحیح معنوں میں نقل کر دیں اور صحیح معنوں میں آگے اس کو سمجھا دیں تو یہ بہت بڑی خدمت، بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ دیکھیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اگر اپنے جمہور اکابر کی رائے کو لے کر چلیں گے، اپنے جمہور اکابر کی رائے کو لے کر چلیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جمہور اکابر کی رائے کو لینے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو مدد دنیا میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تھی وہی مدد دنیا میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ نمبر 2، جو ان حضرات کی مقبولیت اور محبوبیت لوگوں میں تھی انشاءاللہ وہی محبوبیت اور مقبولیت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ، قیامت کے دن جہاں پر وہ لوگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ان کی آراء کو لینے کی برکت سے ہمیں بھی وہیں پہنچا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم، قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ تعالیٰ وہی ہمیں بھی پہنچا دیں گے۔ تو بتاؤ یہ کتنی بڑی 3 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابرین والی نصرت اور مدد بھی عطا فرما دے، اللہ میں جمہور اکابرین والی محبوبیت مقبولیت یہ بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ روز معاشر ہمارا حساب اور حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا احسان۔ اس لیے اس بات پر آپ حضرات کاربند رہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے جمہور اکابرین کرام سے دائیں اور بائیں نہیں جانا، ہم نے وہیں رہنا ہے اور ہم نے اسی بات کو سمجھانا ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس امت میں خیر کا سبب بننا ہے، اس امت میں شر کا سبب نہیں بننا۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہمیں وہ سمجھنا ہے، ہمارا دائرہ کار کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے اور کام کو لے کر آگے چلنا کیسے ہے۔ یہ بنیادی مقاصد ہیں دورہ تحقیق المسائل میں شرکت کے۔ ہم اپنے عقائد کو، اپنے مسائل کو، اخلاق کو دلائل سے پڑھیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور پھر پورے عالم میں پھیلانے کا سبب بنے، پورے عالم میں لے کر جانے کا اس کو ذریعہ بنے، اور جہاں تک اللہ توفیق عطا فرمائے اس کو لے جانے کی پھر بھرپور فکر کرے۔ یہ بات اچھی طرح آپ نے ذہن نشین فرمانی ہے۔ اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آدمی اپنے عقائد کو، مسائل کو دلائل کے ساتھ سیکھے، اور دلائل کے ساتھ ایسے سیکھے کہ آپ کے اوپر یہ مسئلہ کھل جائے، کوئی الجھن آپ کو باقی نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ پہلی بات کیا تھی؟ اشرح لی صدری، اے اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے۔ پہلی بات ہے شرح صدر۔
دوسری پھر دعا ہے یسر لی امری، یا اللہ تعالیٰ میرے کام کے لیے مجھے میرے اسباب عطا فرما دے۔ اور تیسری دعا ہے احلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما دے۔ جب یہ تین چیزیں انسان کو مل جائیں تو یفقہ قولی، پھر اس کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنی بات دوسروں کو سمجھا لیتا ہے۔ تو ہمارے ذمے اپنی بات سمجھانا ہے، ہمارے ذمے اپنی بات منوانا نہیں۔ سمجھانا اور چیز ہے اور منوانا اور چیز ہے۔ جب ہم سمجھاتے رہیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، اور جب ہم منوانا شروع کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی۔ تو ہم نے پوری ترتیب سمجھ کر سمجھانے کی بنانی ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھیں، الجھنیں دور کریں، اشکالات کو صاف کریں، شبہات کو صاف کریں، اپنی علمی زندگی نہایت پختہ کریں، اپنی علمی زندگی کو نہایت مضبوط کریں، علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کریں، اور دائیں بائیں فضول قسم اور لچر قسم کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں۔ کوئی اعتراض دلیل کی بنیاد پر ہے اس کا جواب دیں، اور کوئی اعتراض ضد کی بنیاد پر ہے تو اس کا جواب نہ دیں۔ کوئی اعتراض دلیل کی بنیاد پر ہے، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي أَحْسَنُ، آپ جواب دیں، اور کوئی اعتراض ضد کی بنیاد پر ہے تو اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی صفت بیان کی ہے کہ جب ان کی گفتگو، جب ان کا واسطہ ضدی لوگوں سے پڑتا ہے تو وہ ان سے معذرت کر لیتے ہیں۔ میں طلباء سے اور اپنے پاس آنے والے، آ کر تخصص کرنے والے علماء سے، آپ کو پتہ ہے بار بار ہی کہتا ہوں، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنا سیکھیں اور بات کو سمجھانا سیکھیں۔ دیکھو نا، میں آپ کے سامنے ترجمہ کیا کر رہا ہوں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا واسطہ ضدی لوگوں سے پڑتا ہے تو ان سے معذرت کر لیتے ہیں۔ یہاں الجاہلون سے مراد وہ لوگ نہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کے پاس بے شک علم ہے لیکن ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، انادی ہے۔ ورنہ تو جب آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور بات پوچھے تو آپ نے بتانی ہے، کوئی سوال کرے تو آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے اس کو قائل کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، قالوا سلاما، معذرت کرو، جان چھڑاؤ۔ اب ظاہر ہے جاہل کو تو آپ نے بات سمجھانی، اسے تو جان نہیں چھڑانی نا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے آپ سے گفتگو کرے تو اس کا چونکہ ارادہ سمجھنے کا نہیں ہے، اس لیے اس سے معذرت کر لو، اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ ضدی ہے۔ ضدی سے گفتگو کر کے اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ میں کس درس سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ فضول گفتگو کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دلیل کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے، دلیل غلط ہو، غلط عقیدے پر ہو، اس کا ہم نے جواب دینا ہے، لیکن ضد اور ہر درم سے باتیں چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں شیطان، توجہ رکھنا، شیطان، ابلیس، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اسجدوا لآدم، ملائکہ سے فرمایا، ابلیس اس میں شامل تھا، سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہ اکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب دیکھو یہ ابلیس دلیل دے رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس دلیل کا جواب نہیں تھا؟ جواب تھا، اللہ دلیل دے سکتے تھے، لیکن اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، فرمایا اخرج، نکل جا یہاں سے، اہبط، اتر جا، ان علیک لعنت، ان علیک لعنتی، دوڑ جا یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اب ضد پہ آ گیا تھا، شیطان ہٹ درمی پہ آ گیا تھا۔
تو جب یہ ضد اور ہٹ درمی پہ بات کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو دلیل سے نہیں سمجھا رہے، اس کو اپنے دربار سے نکال۔ تو جب انسان ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، تو اس سے معذرت کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، پھر اس گفتگو کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا نا، نفع نہیں ہوتا۔ تو ہم نے دلیل تو دینی ہے، کیوں نہیں دینی، دلیل کا جواب بھی دینا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے ضد اور حسد پہ کرنا چاہ رہا ہے یا واقعتاً اس کی الجھن ہے۔ ایک اور بات سمجھے، قرآن کریم نے منکر اجماع کی 2 سزائیں بیان فرمائی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص اجماع کا مخالف ہے اس کو دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جنت نہیں ملتی۔ منکر اجماع کی 2 سزائیں بیان فرمائیں، دنیا میں ہدایت سے محروم رہتا ہے اور موت کے بعد جنت سے محروم رہتا ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ ہم نے کئی ایک منکر اجماع دیکھے ہیں کہ ان کو دنیا میں ہدایت مل جاتی، تو جب دنیا میں ہدایت مل جائے گی تو آخرت میں جنت بھی مل جائے گی، کیونکہ جنت کا مدار تو ہدایت پر ہے نا، جب ہدایت ملے گی تو جنت بھی مل جائے گی۔ کئی آپ نے غیر مقلد دیکھے ہیں، منکر اجماع تھے توبہ کر گئے، کئی ہم نے مماتی دیکھے ہیں منکر اجماع تھے وہ توبہ کر گئے۔ تو کئی منکر اجماع کو ہدایت مل رہی ہے، تو پھر قرآن یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ جو اجماع کا منکر اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی اور جنت بھی نہیں ملتی؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں، منکر اجماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اجماع کا منکر ہے لیکن دلیل کی بنیاد پر منکر، اور ایک ہے اجماع کا منکر ہے اور ضد کی بنیاد پر منکر۔ تو جو منکر اجماع ہے دلیل کی وجہ سے، جب اس کو دلیل ملتی ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے اور ہدایت پر آ جاتا ہے، اور جو اجماع کا منکر ہے ضد کی وجہ سے، اس کو دلیل مل بھی جائے تو وہ اجماع کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جو منکر اجماع کی سزائیں بیان فرمائی ہیں، یہ اس منکر اجماع کی ہے کہ جو منکر ضد کی بنیاد پہ ہے، منکر دلیل کی بنیاد پہ نہیں۔ تو جب وجہ دلیل ہوگی تو آپ اس کو صاف کر دیں، جب وجہ ضد ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات سمجھ گفتگو کرنی ہے، کہاں نہیں، نہ ہر بندے سے گفتگو کرنی ہے اور نہ ہر بندے سے دوڑنا ہے، نہ ہر بندے سے بات کرنی ہے، نہ ہر بندے سے جان چھڑانی ہے۔ جہاں گفتگو کرنی ہے وہاں ڈٹ جائیں، اور جہاں گفتگو نہیں کرنی وہاں سے جان چھڑائیں۔ وہ بولتے رہیں، چیلنج بازیاں کرتے رہیں، الزامات لگاتے رہیں، ہلڑ بازی بناتے رہیں، کچھ اس کی پرواہ نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام میں لگے رہیں، دلیل کی بنیاد پر بات سمجھاتے رہیں۔ میں نے چونکہ زندگی میں بہت سارے مواقع پر گفتگو کر کر کے تجربہ کر لیا ہے، اس لیے میں اپنے تجربات کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضدی کا آپ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو وہاں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا کچھ دوست ملنے کے لیے آئے، اور ایک آدمی ان کے ساتھ اور بھی تھا، ظاہر ہے اس کو کوئی سوالات ہوں گے یا چھیڑ چھاڑ کرتا ہوگا، انہوں نے سوچا میرا بھی آیا تو چلے سے بات کرا دیتے ہیں۔ تو آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ساتھی ہے تو یہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی، تو مجھے اس نے کہا جی میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ یہ بتائیں کہ مجھ سے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں جی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لو پکے رہنا، بس اوقات بندے کا عنوان ہوتا ہے سوال ہے، لیکن سوال ہوتا نہیں، اصل میں کوئی بات وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر تو آپ آئے مجھ سے پوچھنے کے لیے تو ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، آپ پوچھ لیں، اور اگر آپ آئے مجھے بتانے کے لیے تو میں خاموش ہے تو آپ بتا دیں، میرا جی چاہا تو مان لوں گا، نہیں چاہا تو نہیں مانوں گا۔ پہلے یہ تو طے کرے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب بھی گفتگو ہوتی ہے نا، میں نے کئی بار بہت سارے واقعات آپ نے مجھ سے سننے ہوں گے، یا میں بہت طلبا کو ایسے واقعات سناتا تھا
کہ مجھ سے بات ہوتی ہے تو میں پہلے نا بات طے کرتا ہوں، بات کرنی کیسے، رخ سیدھا کر، پھر گفتگو بہت آسان ہو جاتی ہے. یعنی شاید آپ نے سنا ہوگا کہ بیان میں میرے ایک طالب علم ساتھی تھے، وہ دورہ حدیث کرنے کے بعد وہ سال کے لیے جماعت میں چل رہے تھے اور میں اپنے دعوتی سفر پر تھا. تو ہماری ایک جگہ ملاقات ہو گئی، تو بیٹھے تو ان نے مجھ سے ایک موضوع پر بات شروع کی. جیسے ہوتی ہے نا سارے مولوی جب اکٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بات انہوں نے کہا میں نے کرنی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا تبلیغی جماعت. میں نے کہا میری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت. اچھا آپ یہ بتائیں کہ بات اصول سے کرنی ہے یا بغیر اصول کے کرنی؟ کہا جی اصول سے کرنی. میں نے کہا دیکھ لیں. کہا نہیں جی اصول سے کرنی. میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث نہیں کرنی، میری جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث ضرور کرنی. اگر آپ نے بحث کی تو آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں نے نہ کی تو میرا اصول ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں. آپ نے آگے سے بولنا شروع کیا تو آپ کا اصول ٹوٹ جانا ہے، اور میں خاموش ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جانا. بس اب میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں آپ سنتے رہیں. تو کہا جی پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے تو پہلے آپ سے پوچھا تھا بھی بات اصول سے کرنی ہے بغیر اصول کے کرنی ہے، آپ نے کہا اصول سے کرنی. تو آپ مجھے شروع کیا تو بغیر اصول کے کرنی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. اپنا اپنا اصول ہوتا ہے نا، تو اصول سے بات کریں. تو میں اس لیے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتا رہتا ہوں. بہت کم ایسا ہے کہ مجھ سے واسطہ ہو، چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے، میں سنتا رہتا ہوں. لیکن میں بہت سے لوگوں کو منہ نہیں لگاتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، بس اپنی ضد ہر درمی پہ لگا ہوا ہے، چھوڑو اس کو. باقی ساتھی بیٹھتے ہیں سمجھاتے ہیں، میں تو ان کو سمجھاتا ہوں، بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا. میں یہ واقعات طلبہ کو سناتا رہتا ہوں. میرے پاس کچھ ساتھی جماعت کے ہے، تو مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے سال لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ سال لگائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. آپ سال لگانے کے مخالف ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر آپ لگاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نے نہیں لگانا، میں نے نہیں سال لگانا، میں نے نہیں جانا سال کے لیے. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ مخالف ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں مخالف تو نہیں ہوں. تو پھر آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا دیکھو میں فضائل والا نہیں ہوں، میں دلائل والا ہوں، مجھے آپ دلیل سے قائل کرو تو میں لگا لوں گا. تو انہوں نے کہا جی آپ اس نبی کی امتی ہیں جو کہ عالمی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے عالمی نبی ہیں، تو آپ کو تو پورے عالم میں جانا چاہیے نا. آپ عالم ہیں، آپ اس نبی کے وارث ہیں جو کہ عالمی نبی ہے، تو آپ کو تو پورے عالم میں جاننا چاہیے. میں نے کہا وارث وہی کام کرتا ہے نا جو مورث نے کیا ہو. کہا جی ہاں. میں نے کہا جس نبی کا میں وارث ہوں کیا وہ پورے عالم میں گئے ہیں؟ مجھے کہا جی نہیں. تو میں نے کہا وہ پورے عالم میں نہیں گئے تو پھر میرے ذمہ پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ تو مجھے کہا جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نہیں گئے. میں نے کہا دلیل میرے جانے پر دینی ہے یا میرے شاگردوں کے جانے پر دینی؟ صحابہ کرام گئے ہیں تو میرے شاگرد بیٹھے، آپ ان کو لے جائیں، بات تو میرے جانے پر ہو رہی ہے. تو کہا جی پھر جو جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں ٹھیک کرتے ہیں، مجھے ان سے تو بات نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میرے سال پر دلیل پیش کروں. جو جا رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہوگی، میں ان کو تھوڑا ہی روکتا ہوں، میرے سال پر بات کرو نا آپ. تو پھر وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا پتہ ہے آپ کو یہ خاموشی آپ کو کیوں کرنی پڑی ہے اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے مرکز کا نام رائیونڈ ہے، اور مرکز کا اصول یہ ہے کہ علماء کو ہدیہ دیتے ہیں اور کارگزاری سناتے ہیں. آپ نے مجھے ہدیہ بھی نہیں دیا، کارگزاری بھی نہیں سنائی، آپ نے دعوت دینی شروع کر دی. تو آپ کے مرکز کا اصول ہے علماء کو ہدیہ دینا ہے، کارگزاری سنانی ہے، دعوت نہیں دینی. آپ نے ہدیہ نہیں دیا، کارگزاری نہیں سنائی، آپ نے دعوت شروع کر دی، آپ نے اصول توڑا ہے نا، اس لیے پھنس گئے. تو میں نے کہا بھی ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، یہ ہمارا مرکز ہے، تو ہر مرکز کے اصول ہوتے ہیں. تو جب آپ نے کسی جماعت کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کے مرکز کے اصولوں کے مطابق کریں.
جب وہاں مرکز کے اصولوں کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر کام تو نہیں ہوگا نا. تو میں مطلب میٹھی میٹھی گفتگو چلتی رہتی ہے اپنوں سے بھی دوسروں سے بھی, اور آتے ہیں ساتھی. میں کیسے آپ کو سمجھاؤں, آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں. میں جب وہاں آپ کے ساتھ ہوتا تھا تو ہر روز میں تو بیان کرتا تھا, ہر روز دورہ تحقیق المسائل میں مستقل موضوعات پہ گفتگو کرتا تھا. خیر وہ جب ساتھی آئے تو میں نے بتایا میں کسی ملک میں تھا, تو آئے جی یہ بات کرنا چاہتے. میں نے کہا جی فرمائے, میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھنا ہے یا بتانا ہے؟ کہا نہیں جی پوچھنا ہے. میں نے کہا پکا رہنا؟ جی نہیں میں نے پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھے. کہا جی ظہر اور عصر کی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز اور ناجائز تو تب ہوگا نا جب یہ جمع ہو سکتی ہوں. اگر تو جمع ہو سکتی ہیں پھر بات کریں گے جائز ہے یا جائز نہیں. مجھے بتائیں کہ جمع ہو سکتی ہیں, کیسے جمع ہوں؟ کہا جی ہم عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں اور ظہر عصر جمع کر لیں. میں نے کہا آج 28 شعبان ہے, کل 29 شعبان ہے, پرسوں 1 رمضان. تو اگر میں کل 29 شعبان کو روزہ رکھ لوں رمضان کا, اس لیے کہ 1 رمضان کو میرا سفر ہے اور مجھے پریشانی ہوگی اور میں روزہ کر رکھ لوں تو ہو جائے گا؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا میرا عذر ہے نا, سفر ہے. کہا جی ابھی تو آپ کو روزہ فرض ہی نہیں ہے, روزہ تو فرض ہوگا جب رمضان کا چاند نظر آئے گا. تو میں نے کہا عصر کی نماز فرض ہوگی جب عصر کا وقت داخل ہوگا. یہ جو آپ نے زور کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی ہے یہ تو آپ نے فرض ہونے سے پہلے پڑھی ہے, تو آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا سمجھ آ گیا کہ عصر کو زور میں تو پڑھ نہیں سکتے. کہا جی ہم زور کو عصر میں پڑھ کے جمع کر لیں. میں نے کہا جب غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کے وقت نکل گیا تھا تو آپ نے تو بد دعا فرمائی تھی, مل اللہ قبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی, اللہ کی قبروں کو آگ سے بھر دے, میری عصر کی نماز قضا کر دی ہے. میں نے کہا جب نماز کا وقت نکل جائے گا زور کا, زور عصر میں چلے جائے گی تو اب ادا نہیں, اب تو قضا ہوگی, تو آپ نے جمع کن کو کرنا, جمع کس کو آپ نے کرنا؟ میں نے کہا پہلے آپ جمع کر کے دکھائیں پھر جائز ناجائز پر بات کریں. آج وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اثر کو جمع کیا تھا. میں نے کہا وہ جو قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ ہر نماز کا اپنا وقت ہوتا ہے, تو وہ جی پھر حدیث میں آتا ہے غلط ہے. میں نے کہا آپ خود ہی کہتے ہیں حدیث قرآن کے خلاف, تو قرآن لیتے ہیں حدیث نہیں لیتے, یہ تو آپ ہی کا اصول ہے. تو جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے پھر حدیث کیسے لیں گے؟ اب وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا کوئی دلیل ہے تو مجھے آپ پیش کر دیں. تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ جمع زور اثر کرنی جائز ہے, میں نے کہا آپ ایسا کریں, یہ بات ہوگی تو آپ کے پاس قرآن بھی نہیں, حدیث بھی نہیں, علماء ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک عالم کا نام آپ پیش کر دیں, ایک عالم کا نام میں پیش کر دیتا ہوں, پھر دیکھ لیں گے کہ کس کا عالم بڑا ہے اور کس کا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کا ہے, اس کی مان لیں گے. میں نے کہا کوئی آپ کسی عالم کا نام پیش کریں. انہوں نے 1-2 عالم کا نام پیش کیا, تو میں نے کہا میں جس عالم کا نام پیش کر تو اس کا نام ہے نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ. یہ بڑے بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب بھی ہیں, تو اس سے بڑا عالم ہے آپ کے پاس؟ کہا جی آخر وہ عالم تو وہ بھی ہے نا. میں نے کہا آخر ہے نا, اول تو نہیں ہے نا, آخر وہ بھی تو عالم ہے نا, آخر ہی ہوئے نا, اول تو نہ ہوئے نا. میں جو پیش کر وہ تو اول عالم ہے, جو آپ نے پیش کیا آپ کو کہنا پڑا آخر وہ بھی تو عالم ہے نا. تو آپ نے عالم بھی چھوٹا پیش کیا, اب کیا کریں؟ تو اب جو لوگ لائے تھے نا, اتفاقی جو بندہ لایا تو اس نے داڑھی منڈائی ہوئی تھی اور ذمہ دار تھا, تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی چودھری صاحب ہون دسو, پھر چودھری صاحب ہون گل کرو. پھنس گیا نا, ان کو تو تنگ کر رہا تھا نا. کہتا ہے چودھری صاحب اب بتاؤ. میں نے کہا چودھری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا چلو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بھائی ایک وہ چودھری ہوتا ہے جس کے پاس زمین ہے, ایک وہ چودھری ہوتا ہے جو گاؤں کا نمبردار ہے. تم گاؤں کے نمبردار بھی ہو, جیسے مطلب پختون ہے نا, تو وہاں خان کہتے ہیں جو گاؤں کا بڑا ہوتا ہے. سندھ والے بلوچستان کے اپنا نام ہوگا, تو ہمارے یہاں وہ نمبردار ہوتا ہے پنجاب. تو میں نے کہا یہ زمین ہے, یہ نمبردار بھی ہے.
کہا جی یہ تو نمبردار تو نہیں ہے. میں نے کہا میرا دادا نمبردار تھا, جہاں ہمارا مدرسہ نمبرداری کا مربع ہے, تو میں تو نمبردار بھی ہوں, تو چودھری بھی مجھ سے چھوٹا ہے. میں نے کہا جو تم بندہ لائے ہو اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے, شخص بھی نہیں ہے, چودراہٹ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اس کا چہرہ دیکھو گے اس کی داڑھی ہے ہی نہیں, میری داڑھی بھی اس سے بڑی ہے. تو خوبی کون سی ہے اس کے اندر جس کو لے کر آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی بات. میں نے کہا اور بات ہے تو بتائیں. میں نے کہا اب آپ کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھنا, میں نے بتا دی, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب وہ پھر پھنسا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ کہہ دو کہ سمجھ آ گئی لیکن میں نے ماننا نہیں. قرآن کریم نے کیا وجاہدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا دل مانتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن وہ کبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے بات قبول نہیں کرتے, زبان سے قبول نہیں کرتے, دل مان رہا ہوتا ہے. کوئی دلیل ہے تو پیش کر دے. نئی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں, واقعات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم عالمی نبی کے وارث ہیں. ہم نے بات دلیل سے کرنی ہے, لیکن کہاں کرنی ہے؟ جہاں ضد نہ ہو, جہاں کبر نہ ہو, جہاں لچر پن نہ ہو. آپ حضرات مرکز میں کچھ دن آپ نے گزارے ہیں اور اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو پھر آئیں, بار بار آئیں, دلائل کے ساتھ اپنے عقائد کو سیکھیں, دلائل کے ساتھ اپنے مسائل کو سیکھیں, دلائل کے ساتھ میدان میں آگے نکلیں. اس کا بہت زیادہ آپ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جہاں دلیل کی حاجت ہو وہاں خاموش نہیں رہنا, اور جہاں دلیل کی ضرورت نہ ہو وہاں خاموش رہنا, ضرورت نہیں بیان کرنے کی. تو مرکز کے اس منہج کو سمجھو, اعمال کی پابندی کرو, اخلاقیات کی پابندی کرو, تہجد کا اہتمام کرو, اشراق کی اہتمام کرو, اوابین کا اہتمام کرو, تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرو, ذاکر اور شاغل مولوی بنو, ذاکر اور شاغل ملا بنو, تہجد میں اٹھنے والے عالم بنو, رونے والے عالم بنو, اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے عالم بنو. بس پھر آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا. تو اس طرح چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں باقی جو طلباء دورہ تحقیق المسائل کے لیے آئے ہیں اور پہلی بار آئے ہیں انہیں کہوں گا آئندہ سال پھر آؤ, جو دوسری بار کہوں گا تیسری بار پھر آؤ. میں طلباء کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میری بات کو آپ اچھی طرح پلے باندھ لیں. اگر مستقبل میں آپ باضابطہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے سال تعلیم کے ہیں ہر سال 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل کرو, پھر مرکز میں 1 سال تخصص کرو, اور پھر آپ پوری دنیا میں جہاں چاہو کام کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا کام کرنے کا, مزہ آئے گا آپ کو کام کرنے کا انشاءاللہ. میں کئی بار یہ ساتھی کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں بھائی دورہ تحقیق المسائل میں آؤ. جی میں پچھلے سال آیا تھا, میں کہے تو یہ بات کسی تبلیغی سے کو پچھلے سال چلہ لگایا تو ایسا نہ لگاؤ, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بات آپ کو کیسے سمجھ آ گئی کہ 1 سال دورہ تحقیق المسائل کر لیا تو اگلے سال نہیں کرتا؟ کوئی خانقاہ میں کسی کا مرید ہے تو شیخ کہتا ہے ہر سال خانقاہ میں چلہ لگاؤ. کوئی بھی نہیں کہتا جی میں نے 1 سال لگایا تھا حضرت میں تو اب نہیں لگا سکتا. تبلیغ میں ہے تو میں نے 1 سال لگایا اب تو میں نہیں آ سکتا. تو دورہ تحقیق المسائل کا کیا قصور ہے کہ میں نے 1 سال کر لیا تھا میں نہیں آ سکتا؟ میں اس کو بار بار جی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں جی اس سال کون سے مسائل پڑھائیں گے. میں کبھی مزاح میں کہتے تو وہی جو آپ نے پچھلے سال پڑھے تھے وہی دوبارہ پڑھائیں گے جو تو میں نے پڑھے ہوئے. تو میں نے کہا اگر جب کوئی تبلیغ ورزی کرنا ہے 6 نمبر تو میں نے پہلے ہی بیان کیا, اس سال میں نے ضرور بیان کرنا ہے. کوئی نئے 6 نمبر لاؤ نا اگلے چلے کے لیے. کسی آپ پیر سے مرید ہے تو حضرت یہ ذکر تو میں نے پچھلے سال 40 دن میں کیا تھا, کوئی نیا ذکر بتاؤ. تو بیٹا قرآن کی تلاوت کرنا خود میں 20 سال سے کر رہا ہوں ساجد, کو نیا قرآن پیش کرو. تو بھائی نئے کہاں سے لائیں گے؟ اسی عقیدے کو آپ نے ہر سال بیان کرنا ہے, اسی مسئلے کو ہر سال بیان کرنا ہے, تو تبھی پختہ ہوں گے نا, تبھی پختہ ہوں گے. یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شیطان کے حربے سمجھو کس طرح دور کرتا ہے, وہ کس طرح توڑتا کس طرح ہے. بعض طلباء کی نا ایک عادت ہوتی ہے, میں نہیں کہتا بری ہے, شاید ان کے گمان میں اچھی ہو, تو کوئی منصوص میری بات تو نہیں کہ میں اپنی بات پہ ڈٹ جو ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو.
میں نے استاد جی پچھلے سال دورہ تحقیق المسائل کیا، تو میں نے کیا سال کیا ہے، اس سال میں دورہ صرف کروں، اگلے سال اب جی میں نے دورہ نحو کر، اب میں نے دورہ تفسیر کرنا، یہ جو میرے 8 سال ہیں نا، میں نے اس میں 8 دورے کرنے، میں نے کہنا بیٹا تو نے کسی ایک دورے کا بھی نہیں رہنا. یہ تو نہیں کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد تجھے ایک مدرسے والے 8 سبق دیں گے، ایک اس کو تفسیر کا دو، اس نے دورہ تفسیر کی ہے، ایک اس کو بخاری دو، اس نے کوئی حدیث کا 8 دن کا دورہ کیا، اب اس کو صرف دو، اس نے 8 دن کا دورہ صرف بھی کیا، اس کو نحو بھی دو، اس نے دورہ نحو بھی کیا، اس کو 8 سبق دے دو کیونکہ اس نے 8 دن دورے کیے. ایسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. آپ ایک انتخاب کر لو، آپ نے کس فن میں جو ہے نا مہارت حاصل کرنی، وہ ہر سال وہ کرو. میں سے بعض طلباء کا ذوق ہے نہیں جی میں نے تو صرف ہی بننا ہے، ٹھیک ہے ہر سال پڑھو صرف. میں نے نحو میں کمال پیدا کرنا ہے، ہر سال پڑھو. میں نے تفسیر میں کمال پیدا کرنا ہے، ہر سال پڑھو. میں نے حدیث میں کمال پیدا کرنا ہے، ہر سال پڑھو. ٹھیک ہے، وہ منع کرتا ہے. میں نے تبلیغ میں کمال پیدا کرنا ہے، ہر سال لگے، ہر سال 1.5 سال لگاؤ. کوئی آپ کو منع کرتا ہے لگاؤ. یہ تب ہے جب ہم آپ کو منع کرتے ہیں. میرا واسطہ جو پڑھتا رہتا ہے نا بات ساتھی، پھر میں بطور مذاق میں، اب چونکہ میں آپ سے بہت دور ہوں نا، قریب آپ سے بیٹھا ہوا نہیں کوئی کھل کر میں آپ کی بات کرتا، پھر آپ کی سنتا، پھر پوری بات آپ کے اوپر کھلتی کہ میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نیت کر لو دورہ حدیث تک، ہر سال دورہ تحقیق المسائل کرو، پھر دورے کے بعد تخصص کرو، پھر اس کے بعد پورے علاقے میں کام کرو، اپنے علاقے میں اور ہمارے رابطے میں پوچھ کے چلو، پوچھ کے، تو آپ کو انشاءاللہ خود اندازہ ہوگا کہ کام کا فائدہ کتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ میں شر سے بچنے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. رات مختصر ہوتی ہے، صبح اپنے تہجد میں اٹھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں وقت بہت زیادہ نہیں لیتا. اور میں آپ سے طرف بالکل یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لگے رہو. مجھے کئی طلباء نے میسج بھی کیے، بعض طلباء ایسے جن نے بیعت کرنی تھی اور میسج کیا، بعض نے کی ہوئی تھی تجدید بیعت کا میسج کیا. انشاءاللہ ایک ہماری نشست اس کے بعد پھر ہوگی انشاءاللہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں آپ سے 3 نشستیں لوں گا، بھی کی ہے، اور پھر اس سے قدر مفصل انشاءاللہ بدھ کے دن صبح پھر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز. بدھ کا اجتماع تو رات کو شروع ہونا ہے نا ظہر کے بعد، ہم انشاءاللہ صبح بات کر لیں گے، ہمیں کیا فرق ہوتا ہے، صبح پھر بات کر لیں گے، پھر تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے، پھر کچھ گزارشات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ رکھے جو گناہ انسان کو دین سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے انسان کام کے اندر لگا رہتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.